السلام علیکم دوستوں، آئیے آج ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ سنتے ہیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چھوٹا سا واقعہ۔ عید کا دن تھا۔ سورج نکلتے ہی بچوں میں نئی زندگی کا امنگ پیدا ہو گیا۔ بوڑھے بھی جوانوں کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ بوڑھے خوش تھے کہ آج عید ہے۔ بچے شور مچا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ جوان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں سجنے سنورنے میں مشغول تھیں۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر دل مسکرا رہا تھا۔ سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکڑ اور پتھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی مبارک کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیلوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے فضا میں شور ہو رہا تھا۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ بچے نے اس کا غلط نام بتا دیا۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن ان سب سے دور ایک بچہ تھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے پر اداسی تھی اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان اس کا دل توڑ رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہے؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہیں جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ بچہ کہنے لگا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجیے، میں رو رہا ہوں تو رونے دیجیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے ابا ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں، میرے لیے کپڑا نہیں ہے کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں، اور اس زمین پر ایک بوجھ کی طرح ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر میرے نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرے زخم تازہ ہو گئے ہیں، میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا ساگر مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے۔
یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ابا بن جائیں، حضرت عائشہ تمہاری اماں بن جائیں اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائیں، حضرت علی تمہارے چاچا بن جائیں اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ میرے پیارے نبی کی محبت ہے۔ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، اس کا مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامنے رحمت کو پکڑ کر مچل گیا، اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا، اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے، گھر میں اسے اچھے کپڑے پہنایا اور اس کی زلفوں کو سنوارا، جسم پر خوشبو ملی، آنکھوں میں سرما لگایا، کھانا کھلایا اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ دولہے کی طرح خوش ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ ہنستے ہوئے، خوشیوں کے موتی لٹاتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں جا کر مل گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب اس کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے، تم تو ابھی رو رہے تھے، اچانک کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا، سنو، میں بھوک و پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پر اب آسودہ ہو چکا ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، پر میں نے اب کپڑے پہن لیے ہیں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی ہے کہ میں بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور میں ماں کی ممتا سے بہت دور تھا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئیں، اور سنو، خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئیں، حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات کی اور پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ یہ سن کر سارے بچے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے کاش ہم تمام بچوں کے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہمارے بھی ابا ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔ دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کے اور بھی واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ ہم جیسے ہی اپنی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں۔ دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔